لاک ڈاؤن آج نہیں کھلے گا، چاروں صوبوں نے اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمیوں کا اعلان، ہفتے اور اتوار کو 100% لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی 6 بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کی تجویز۔ خیبر پختونخوا میں ہفتے میں 4 روز کاروبار کی اجازت، جمعے، ہفتے اور اتوار کو دکانیں مکمل بند رہیں گی۔ بلوچستان میں بھی لاک ڈاؤن کی نرمیوں پر پیر کے روز سے عمل درآمد کرنے کا اعلان۔ کراچی کے تاجروں کا پیر سے بازار کھولنے کا اعلان، تاجر رہنماؤں اور متحدہ وفد کے سعید غنی سے مذاکرات۔ سعید غنی نے کہا جو اجازت وفاق نے دی ہم بھی دے رہے ہیں۔ میئر کراچی بولے تمام تاجروں کو کچھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات، مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے فیز میں کچھ مزید سختیاں ہوں گی۔ سندھ کے دیہی علاقوں، گلیوں اور رہائشی علاقوں میں دکانیں فجر سے شام 5 بجے تک کھلیں گی۔ بڑی مارکیٹس، شاپنگ مالز، پلازے بند رہیں گے۔ ریسٹورانٹس، سینما، پبلک مقامات، شادی ہالز بھی نہیں کھلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو چھوٹے تاجروں کو قرضے دینے کا مشورہ۔ لاہور کے لیے مؤثر مینجمنٹ کی علیحدہ پالیسی مرتب کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، کور کمانڈر لاہور کا ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اطلاعات فیاض چوہان کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کی او پی ڈیز کھولنے کا فیصلہ آج کریں گے۔ تمام بورڈ امتحانات ملتوی کر دیے، طلبہ گزشتہ سال کی کارکردگی پر پروموٹ ہوں گے۔ N95 ماسک کسے استعمال کرنا ہے کسے نہیں، ظفر مرزا نے بتا دیا۔ معاون خصوصی کہتے ہیں جنہیں یہ ماسک استعمال کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، جبکہ جنہیں ضرورت نہیں وہ N95 ماسک پہنے پھر رہے ہیں۔ ایس او پیز پر عمل نہیں ہوگا تو سمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں۔ گائیڈ لائن اور ایڈوائزری نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں، ایس او پیز سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے، چیک کیا جائے سبسڈی حقدار کو مل رہی ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عمران خان نے کہا معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ چھوٹا اور درمیانہ کاروبار اور زرعی شعبے ملازمتیں پیدا کرتے ہیں، پروجیکٹ صرف شروع نہیں کرنے، مکمل بھی ہونے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو نیب کی ایک اور انکوائری کا سامنا۔ بہاولپور کے لال سہانرا پارک متاثرین میں اراضی کی تقسیم کا کیس کھل گیا۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور بلیغ الرحمان کو سوال نامہ ارسال۔ 2013 میں 144 افراد کو 14,400 کنال اراضی الاٹ ہوئی۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایم ڈی جاوید اختر نے اہلیت جانچے بغیر جن لوگوں کو اراضی دی وہ متاثرین نہیں تھے۔ بلیغ الرحمان نے سمری بھیجی، رانا ثناء اللہ نے توثیق کی اور شہباز شریف نے کابینہ سے پوچھے بغیر منظوری دے دی۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر دبئی مال کھول دیا گیا۔ دبئی مال کی ویڈیو یو اے ای حکومت نے شیئر کر دی۔ ویڈیو میں شاپنگ مال کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے، صارفین کی اسکریننگ، اندر جانے سے پہلے درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے۔ مال کے اندر سماجی فاصلے کا بھرپور خیال، ریسٹورانٹس بھی کھول دیے گئے۔ سابق کپتان سرفراز سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری سے باہر، پی سی بی نے سرفراز کو سی کیٹیگری میں رکھ دیا۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ کھلاڑیوں کی مراعات اور معاوضے میں کمی نہ کرنے کا فیصلہ۔ شاہد آفریدی کا جشن منانے کا انداز کوہلی سے زیادہ مقبول۔ شائقین نے 3,800 سے زائد ووٹ دے کر آفریدی کے انداز کو زیادہ پسند کیا۔ دوسرے نمبر پر ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر شیلڈن کا سلیوٹ رہا۔
کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی اور پھر انہی چھوٹی مارکیٹس اور عام دکانوں کو ہفتے کے 2 دن، ہفتہ اور اتوار، وہ تقریباً مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی پابندی رکھی جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ امتحانات پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے SOPs اور وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو منسوخ کر کے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات میں پچھلے امتحانات کے رزلٹ کی روشنی میں جو ہے وہ پروموشن دی جائے گی۔ اسکول اور کالجز اور تعلیمی ادارے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق اور SOPs کے مطابق انشاءاللہ 15 جولائی کو اوپن کیے جائیں گے، اور ہسپتالوں کی جو OPDs ہے اس کا کھولنے کا فیصلہ بھی انشاءاللہ 9 مئی سے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق کیا جائے گا۔ مساجد کے حوالے سے جو تراویح کی SOPs ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ وہی 20 نکات ہے جو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی سرپرستی میں وزارت مذہبی امور اور تمام علماء اور مشائخ نے جس پہ کنسنسس کیا تھا، اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلائی جائیں گی۔ ایک چیز ہے کہ جو آج پنجاب کے اندر ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی اور اس کی سبمیشن ہم وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب کے اندر بڑے شہروں میں ہائپ نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی، تو پنجاب نے ایک سبمیشن دی ہے، اگر وفاق اس سے راضی ہوگا اور وفاق کی بھی اس میں حامی ہوگی، مرضی ہوگی اور اوکے رپورٹ ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی، تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کریں گے۔ دوسری طرف آج سندھ کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور آپ کے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ 1.5 ارب کی مالیت، 2.25 ارب کی مالیت، 2 ارب کی مالیت، 2.5 ارب کی مالیت کی سرکاری گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے۔ یہ پرانی پریکٹس ہے، اور پھر سندھ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئی کہ 40 کروڑ کی مالیت کی گندم ہے جس کو 1.5 ارب روپیہ سالانہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کے گوداموں پہ جناب پرائیویٹ کرائے کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی مال فنکشنگ اور بیڈ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے، یہ عقل سے بھی باہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان 2 خاندان اور 2 پارٹیوں کی پچھلے 40 سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2010 سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری 22 کروڑ پاکستانی ان کے کان پک گئے پچھلے 10 سالوں میں آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جنہوں نے مل کے رادا آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھی، وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس قسم کی مال فنکشنگ اور بیڈ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے، یہ عقل سے بھی باہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان 2 خاندان اور 2 پارٹیوں کی پچھلے 40 سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2010 سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری 22 کروڑ پاکستانی ان کے کان پک گئے پچھلے 10 سالوں میں آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جنہوں نے مل کے رادا آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھی،
وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے.